بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ آج میں آپ کو خود سے جڑی ایک سچی کہانی سناؤں گی۔ ان دنوں میری عمر 9 برس تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ہر شے تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہم امی ابو کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ والد صاحب کی کافی جائیداد تھی جس کی آمدنی سے خوشیاں میسر تھی اور ابو ہماری پرورش ناز و نام سے کر رہے تھے۔ افسوس، خوشی اور بے فکری کا یہ زمانہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک روز والد کسی کام سے مارکیٹ گئے، وہاں بھم دھماکہ ہوا اور ابو کا جسد خاکی بھی نہ ملا کہ کفن دفن کا انتظام کرتے۔ وہ بے قصور لقمہ اجل بنے اور موقع پر شہید ہو گئے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ تینوں بہن بھائی چھوٹی عمروں میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ امی جان اس وقت بھرپور جوان تھیں۔ اس عمر میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر گھر میں مقید ہو گئیں۔ وہ بے حد حسین تھی، بلا کی کشش تھی ان میں۔ لوگ دیکھ کر ہمدردی کرتے یا افسردگی کا اظہار کرنے لگتے۔ چند دنوں کی ہمدردی کے بعد طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تو امی جان کی زندگی رشتہ داروں نے عذاب بنا دی۔ ایک شوہر کی وفات کا دکھ، اوپر سے قرابت داروں کی طرح طرح کی تجویزیں۔ کوئی شادی کا مشورہ دیتا، کوئی بچوں پر زندگی قربان کرنے کی بات سمجھاتا۔ کسی کو یہ حقیقت نظر نہ آتی تھی کہ جب کمانے والا نہ رہے تو بیوہ بچوں کی ضروریات کیوں کر پوری کرے گی، اور ہم 3 بچوں کی تعلیم اور پرورش کیسے ہوگی۔ ہم لوگ بے شک صاحب جائیداد تھے، مگر جائیداد اور زمین کی پیداوار آمدنی کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا تھا۔ امی جان میٹرک پاس تھی۔ ننیال والوں نے مشورہ دیا، زینب بی بی، یوں دبکی نہ بیٹھی رہو، اس طرح جیٹھ اور دیور تم کو تمہارے خاوند کی جائیداد سے پوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے۔ ذرا باہر قدم نکالو اور اپنی جائیداد کے معاملات سنبھالنے کی کوشش کرو۔ مجبور ہو کر میری ماں کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ وہ والد صاحب کے ایک وکیل دوست کے پاس گئیں اور حالات بتا کر ان سے مشورہ مانگا۔ تایا اور چچا کو جب علم ہوا کہ وہ اپنی جائیداد کا حساب کتاب چاہتی ہیں، ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے بیوہ بھابھی کو نہ صرف یہ کہہ کر خوب لتاڑا بلکہ ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے۔ وہ امی جان کے چال چلن پر انگلی اٹھانے لگے، حتیٰ کہ اس وکیل کے ساتھ میری ماں کا تعلق جوڑ دیا جو ابو کا دوست تھا اور امی جان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ وکیل خوفزدہ ہو کر امی جان کی قانونی مدد سے باز آ جائے۔ آج پتہ چلا بیوہ ہونا بد نصیبی ہی نہیں بلکہ یہ ایک جرم ہے جس کی سزا ہر اس بے کس عورت کو ملتی ہے جس کا سرتاج اس جہاں میں نہیں رہتا۔ جب بات حد سے بڑھنے لگی تو نانا اور نانی اماں ہماری والدہ کو اپنے گھر لے کر چلے گئے تاکہ وہ جیٹھ اور دیور کے غلط الزام سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ جائیداد کی لالچ میں امی جان اور ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ خاندان والوں نے نانا ابو اور نانی اماں کو یہ مشورہ دیا کہ تم زینب کی دوسری شادی کر دو، اس کی عمر 27 سال ہے اور ابھی زمانہ پڑا ہے، کیسے بن ساتھی کی اس کی زندگی گزرے گی، اور آپ لوگ کب تک اس کی حفاظت کریں گے، ہمیشہ ماں باپ زندہ تو نہیں رہتے۔ خاندان والوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ بچے ان کے تایا چچا کے حوالے کر دو، جن کی اولادیں ہیں وہی پالیں انہیں، وہی سنبھالیں۔ بچوں کو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا تو یہ بیچارے باپ کی وراثت سے محروم کر دیے جائیں گے اور ان کی وراثت کو چال بازی سے ہتھیا لیں گے۔ امی جان دوسری شادی پر راضی نہ تھی۔ امی جان کے بھی تایا چچا نے اپنے بھائی یعنی کہ میرے نانا ابو پر دباؤ ڈالا اور اس طرح ایک تایا کے بیٹے سے زبردستی میری ماں کا نکاح کر دیا گیا۔ تب ہم بچوں کو ہمارے تایا چچا لینے آ گئے، جیسے وہ پہلے سے طاق میں تھے کہ ہم کو اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ جائیداد کے معاملات کی سرپرستی ان کو نہ مل جائے۔ ان دنوں میں 11 برس کی تھی۔ چھوٹی بہن میری رانیہ وہ 9 سال کی تھی اور ہمارا بھائی بلال صرف 2 سال کا تھا جب امی جان کی دوسری شادی ہو گئی۔ ہم اس قدر معصوم تھے کہ ماں کی شادی پر افسردہ ہونے کی بجائے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری ماں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور زیور بھی ان کو پہنایا گیا ہے۔ دوسری بار دلہن بنتے ہوئے ماں کا رونا پیٹنا مجھے یاد آیا۔ میں ذرا سیانی تھی، تبھی ان کے رونے پر رنجیدہ ہو گئی اور نانی اماں سے کہہ رہی تھی، جب امی کسی اور کے گھر نہیں جانا چاہتی تو آپ کیوں ان پر زبردستی کر رہی ہیں؟
کیوں ان کو وہاں بھیجنا چاہتی ہیں؟ کیا خبر تھی ادھر ماں نانا کے گھر سے رخصت ہوں گی، ادھر ہمارے تایا اور چچا ہم کو لینے پہنچ جائیں گے۔ تایا کے گھر آ کر ہم تینوں بہن بھائی 2-4 دن افسردہ رہے، ماں کی کمی بھی محسوس کی، مگر تایا کے بچوں کے ساتھ پھر گھل مل گئے۔ تائی نے ہمارا بہت خیال رکھا اور ماں جیسا پیار دیا تو ہم اپنی ماں کو بھول گئے۔ رانیہ بہت ہنسمکھ تھی اور شرارتی تھی۔ اس نے صورت بھی ماں جیسی پائی تھی، بہت خوبصورت اور شوخ لڑکی تھی، جبکہ میں سنجیدہ اور حساس تھی، بہت کم ہنستی تھی۔ رانیہ اور بلال دھدیال آ کر کھیل کود میں مگن ہو گئے، مگر میں اکثر سوچوں میں ڈوبی رہنے لگی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جنون کی حد تک لگاؤ تھا مجھے پڑھائی سے۔ میں پڑھ لکھ کر اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی اور اپنے والد صاحب کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ جب امی کی نکاح ثانی کی اجازت لینے نانا ابو تایا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، بھابھی اگر اپنی جائیداد کا حق بچوں کو لکھ دیں تو ہم ان کی دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہ کریں گے۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم سعدیہ کو اور رانیہ کو اپنے پاس لے آئیں گے، اگرچہ بلال اپنی ماں کے پاس رہ سکتا ہے۔ جب وہ 7 سال کا ہوگا تو ہم اس کو اپنے پاس واپس لے آئیں گے، کیونکہ اب وہ بہت چھوٹا ہے، ماں کے بغیر شاید نہ رہ سکے۔ جس شخص سے امی جان کا نکاح ثانی ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ شرطیں قبول ہیں۔ میں تو صرف زینب سے شادی کا خواہش مند ہوں، اس کے پہلے خاوند مرحوم کی جائیداد سے میرا کیا واسطہ؟ وہ تو ان بچوں کا حق ہے، انہی کو ملنا چاہیے۔ 4-5 برس ہم اپنے تایا کے گھر میں عیش و آرام سے رہے تھے، پھر انہوں نے میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ البتہ رانیہ کے لیے رشتے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ چچا کی کوئی اولاد نہ تھی اور تایا کے بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی۔ خاندان میں کوئی رشتہ نہ تھا جو کہ رانیہ کا جوڑ کا ہوتا۔ اس کی شادی غیروں میں کرنے سے اس کے حصے کی جائیداد باہر جا رہی تھی۔ اس کا یہ حل نکالا کہ تایا نے جس شخص سے رانیہ کا رشتہ طے کیا، اس سے لکھوا لیا کہ رانیہ صرف اسی صورت میں باپ کی جائیداد کی حقدار ہوگی جب اس کے ہاں کوئی اولاد نرینہ جنم لے۔ رانیہ کے سسرال والوں نے کہا، ہمیں آپ کی جائیداد کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم کو صرف لڑکی چاہیے۔ رانیہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ شروع میں سسرال والوں کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا رہا، انہوں نے جائیداد اور وراثت کی کوئی بات نہ کی۔ ادھر سے اطمینان ہو گیا۔ تایا چچا کی یہی مرضی تھی کہ ان یتیم لڑکیوں کو کسی طرح ان کو ان کے وراثتی حق سے محروم کر دیا جائے۔ اب ایک خار باقی تھی اور وہ تھا میرا چھوٹا بھائی بلال۔ تایا چچا نے ابھی تک بلال کو ماں کے حوالے نہیں کیا تھا اور وہ ہر وقت ماں کے لیے اداس رہتا کیونکہ بہت چھوٹا تھا۔ بالآخر تایا ابو نے اس شرط پر اس کو امی جان کے پاس بھجوا دیا کہ وہ عید اور بقرہ عید پر ہمارے پاس آیا کرے گا اور جب وہ 7 برس کا ہو جائے گا تو ہم اسے مستقل لے آئیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹوں سے نواز دیا تو میرے حصے کی جائیداد خود بخود میرے تایا کے گھر منتقل ہو گئی۔ دوسری طرف اب رانیہ کے شوہر نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک ہماری بیٹیاں ہیں مگر تم بھی حقدار ہو، تمہارے چچا اور تایا کو چاہیے کہ تمہارے حصے کی زمین اور جائیداد تمہارے حوالے کر دیں تاکہ ان کی آمدنی سے ہمارے بچے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے سعدیہ کو وراثت دے دی ہے، ہم کو بھی حصہ دے دیں۔ بیچاری رانیہ کے پاس اس مطالبے کا کیا جواب تھا؟ زمین پر تو دیکھ بھال کے بہانے تایا اور چچا دونوں قابض ہو گئے تھے، وہی ان کی آمدنی اور پیداوار سے فائدہ اٹھاتے تھے اور خود ہی تقسیم کر لیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جب تک بلال بالغ نہیں ہو جاتا ہم اس کے حصے کی آمدنی اور منافع بینک میں ڈالتے جائیں گے، بالغ ہوگا تو اس کے حوالے کر دیں گے، پھر اس کی مرضی، اپنی دولت کے ساتھ جو مرضی یہ کرے۔ یہی خاندان کے بزرگوں کے درمیان طے ہوا تھا اور رانیہ کے ہاں جس روز بیٹا پیدا ہوگا اس کی وراثت کا قبضہ بھی اس کو دے دیں گے۔ بقول تایا بلال کا حصہ جمع ہو رہا ہے اور میری وراثت سے میرے بچے فیض یاب ہو رہے تھے، لیکن بیچاری رانیہ کیونکہ غیر خاندان میں بیاہی گئی تھی لہٰذا اس کو باپ کی وراثت سے پھوٹی کوڑی کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تایا اور چچا اس کے شوہر کو زمین کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے کیونکہ زمین ابا تایا اور چچا کی ابھی تک مشترکہ تھی۔ تایا کی نگرانی میں کاشت ہو رہی تھی، وہ چچا کو بھی اپنے ہاتھ سے ہی ان کا حصہ دیتے تھے۔ رانیہ ان دنوں خاصی پریشان تھی۔ سسرال والوں نے زمین کی پیداوار کا حصہ نہ دینے پر رانیہ کا ہمارے ہاں آنا جانا بھی بند کر دیا تھا۔ ایسی لڑکی جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو اور وارثوں نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی ہو، اس کے سسرال میں کیا حیثیت ہوگی؟
जूं जूं मेरी बहन की बेकसी का हाल खुला, ससुराल वालों ने इस पर जुल्म और सितम ढाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने औलाद नरीना भी ना दी कि इसके सहारे शोहर के घर रानिया की पोजीशन मजबूत हो जाती। 2 बच्चियां थी जिनके जन्म पर ताने इसको मिलते थे, ये तो बेटियां ही पैदा करेगी। एक दिन ससुर ने मेरी बहन बेचारी को विरासत से हिस्सा लाने को कहा और जब वो ताया से विरासत का मुतालबा ना कर सकी तो रात के वक्त शोहर ने नशे की हालत में मार पीट कर रानिया को घर से निकाल दिया। जब रानिया रात के वक्त घर से निकली, इसने पड़ोसी का दर खटखटाया। दिन भर झगड़ा चलता रहा था, लिहाजा पड़ोसी ने भी दरवाज़ा ना खोला कि जाने क्या मामला है, हम कहीं फंस ना जाएं। रानिया के पर्स में थोड़े से पैसे थे। इसने बस अड्डे जाकर सवारी की तलाश की ताकि हमारे घर आ सके, मगर देहात में रिक्शा टैक्सी का तस्वर न था। एक शख्स ने इसको परेशान देखा तो करीब आकर पूछा, कहाँ जाना है और क्यों परेशान हो? इस वक्त तो कोई बस न मिलेगी, सुबह को यहाँ से बस चलेगी। रानिया बहुत घबराई हुई थी। इसने कहा, भाई मेरे शोहर ने लड़कर मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं ताया अब्बू के घर जाना चाहती हूँ जो फलां कस्बे में रहते हैं, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे वहाँ पहुँचूँ। रात का वक्त है, कोई सवारी नहीं है। कस्बा यहाँ से काफ़ी दूर है, बेशक रात का सफ़र है। अजनबी ने कहा, अगर मुझ पर एतबार करो तो मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुमको तुम्हारे ताया के घर छोड़ाऊँगा। कुछ सोचकर रानिया इसकी गाड़ी में बैठ गई। वो आदमी अच्छा ना था, उसका नाम बहादुर खान था। वो लड़कियों को जाकर पेश देता था। इसने रानिया को एक देहाती के हाथ 1 लाख में फ़रोख्त कर दिया और रकम खरी करके वो चला गया। इधर जब रानिया गुमशुदा हो गई तो इसके ससुराल वालों को फिक्र हुई। अब किसको क्या बताएं और क्या जवाब पेश करेंगे कि वो कहाँ गई। शोहर को भी होश आया। तब इन्होंने इसके आसपास में और मिलने जुलने वालों के पास जाके उनके घर ढूंढा। वो ना मिली तो अपना दामन बचाने को ये बात फैला दी कि रानिया का किसी शख्स से ताल्लुक़ था और वो इसके साथ मरासिम रखती थी। जब शोहर ने बास पुरस की तो वो उस आदमी के साथ घर से फरार हो गई। यही कहानी इन्होंने ताया और चचा के गोश गुजार कर दी। तब सारे ख़ानदान में इस बयान से सनसनी सी फैल गई। रानिया के शोहर ने थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। रानिया के खो जाने का सवाए मेरे या मेरी माँ के और किसको गम था। अभी हम इस दुख के भंवर से नहीं निकले थे कि मेरा भाई जो उन दिनों 6 बरस का था, ताया और चचा के पास ईद पर मिलने गया था, वो खो गया। किस्सा ये हुआ कि ईद की तीसरे रोज़ चचा इसको अम्मी के पास छोड़े जा रहे थे कि रास्ते में इन्होंने इसे किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और ख़ुद वापस आ गए। वावेला किया कि वो किसी रेलवे स्टेशन पर उतर गया। इस वक्त जब चचा के लम्हा भर को आंख लग गई थी, नींद टूटी तो देखा बिलाल रेल के डब्बे में नहीं है, वो कहीं गायब हो गया था। बस फिर क्या था, अम्मी को खबर मिली तो इनकी आंखें छम छम आंसू गिराती थी और दिल में दर्द की टीसें उठती थी। बेटी भी गुम हो गई और बेटा भी खो गया। काश वालदैन मेरी दूसरी शादी न करते। ये इत्तेफाक न था, मेरे लालची और बदनीयत चचा की कारस्तानी थी, जिसकी वजह से मेरी बहन भाई जालिम ज़माने के सुपुर्द कर दिए गए थे और अब इनका सुराख लगाना जो शीर लाने के बराबर था। अम्मी ने अपने तौर पर काफ़ी ढूंढवाया, मगर अंधेरे में तीर चलाने से कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अब सिर्फ दुआ ही का आसरा था। सो हम सब भी अम्मी, नाना, नानी, मामू दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमारे बिछड़े हुए बिलाल और रानिया को हमसे मिला दे। दिन महीनों और महीनों सालों में बदलते रहे, यहाँ तक कि 12 बरस गुजर गए। इस दौरान मेरा चचा फोत हो गया और इसको खून का कैंसर हुआ। मरने से पहले इंतहाई तकलीफ़ की हालत में इसने इकरार जुर्म किया कि जानबूझकर मासूम बिलाल को एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर इसने छोड़ दिया था ताकि जायदाद का वारिस न रहे। 12 बरस बाद एक रोज़ एक औरत एक देहात से हमारे घर आई। इसके सर पर चूड़ियों का टोकरा था। वो घर घर चूड़ियाँ बेचती थी। बातों बातों में इसने बताया कि मेरी बेटी जिस गाँव में ब्याई गई है, वहाँ 12 बरस कबल एक शख्स एक रानिया नामी लड़की को खरीद कर लाया था। उस शख्स का नाम अकबर है। वो मेरी बेटी के पड़ोस में रहता है। रानिया बेचारी आज भी अपनों को याद करके रोती रहती है। रानिया के नाम पर मैंने चौंक कर कुरेदा तो चूड़ी वाली कहने लगी,
ہاں بیٹا، وہ لڑکی بہت روتی تھی، کہتی تھی جائیداد کی خاطر اس کے سسرالیوں نے جھگڑا کیا اور شوہر نے نشے کی حالت میں رات کے وقت اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے روتی اور تڑپتی تھی، اپنی بیٹیوں کے نام لے لے کر انہیں پکارتی تھی۔ جب چوڑی والی اماں سے یہ بات سنی تو میں نے اس کو رانیہ کی تصویر دکھا کر کہا، کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں ہے؟ چوڑی والی نے بغور فوٹو کو دیکھا اور بولی، ہاں ہاں یہی ہے، میری بیٹی کے گھر کے پاس اسی کا گھر ہے۔ اب تو اکبر سے اس کے 4 بچے بھی ہو گئے ہیں، مگر وہ اپنے پہلے بچوں کو نہیں بھولتی۔ یہ احوال سن کر میں بے قرار ہو گئی اور اماں چوڑی والی سے اس کی بیٹی کے گھر کا اور گاؤں کا پتہ معلوم کر کے شوہر کو بتایا تو وہ اسی وقت چلنے کو تیار ہو گئے۔ ہم نے 1 گھنٹے میں تیاری باندھ لی اور گاؤں پہنچ کر اکبر کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ دروازے پر دستک دی تو رانیہ کے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ہم نے کہا کہ رانیہ سے ملنا ہے۔ وہ جلدی سے ماں کو بلا کر دروازے پر لے آیا۔ رانیہ مجھے دیکھتے ہی چیخ مار کر میرے گلے سے لپٹ گئی۔ برسوں بعد ہم بہنیں ملی تھی، خوب روئیں۔ اکبر محمد گھر آیا تو ہمیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ہم نے بتایا کہ ہم رانیہ کے رشتہ دار ہیں تو اس نے خندہ پیشانی سے بات کی اور کہا، مجھے آپ لوگوں کے ہاں آنے پر رانیہ سے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر 12 برس قبل ایک لاری اڈے والا جس کا نام بہادر خان تھا، وہ رانیہ کو 1 لاکھ کے عوض میرے پاس بیچ کر گیا تھا۔ اس کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اب میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اس کو جانے نہیں دے سکتا کہ میرے بچے رل جائیں گے اور نہ ہی یہ اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہے۔ آپ لوگ جب چاہیں آئیں، اس سے ملیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ہمارے مہمان ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن خدا را اس کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ میرے شوہر نے پولیس کی مدد چاہی مگر رانیہ نے منع کر دیا کہ 2 بیٹیاں پہلے ہی جدا ہو گئی ہیں، ان کی جدائی کا درد سہا ہے، اب اور 4 بچوں کی جدائی کا دکھ نہ سہ سکوں گی۔ تم لوگ مجھے مل گئے ہو، آدھا غم میرا دور ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ملنے آ جایا کرو، ہو سکے تو میری بیٹیوں کو مجھ سے ملوا دو۔ اب میں جہاں ہوں وہیں مجھے رہنے دو، وہاں جا کر بھی کون مجھے قبول کرے گا؟ الٹا بدنامی اور رسوائی کی کالک میرے منہ پر مل دی جائے گی۔ ہم نے رانیہ کی خواہش کا احترام کیا اور رفتہ رفتہ اکبر محمد پر اعتبار آ گیا۔ رانیہ کا پہلا شوہر 3 برس پہلے کثرت شراب نوشی سے وفات پا گیا تھا اور اس کی بیٹیوں کی شادیاں اس کے دادا نے اپنے نواسوں سے کر دی تھی۔ رانیہ کو ابا جان کی وراثت میرے خاوند نے دے دی۔ حقدار کو اس کا حق مل گیا، مگر کتنے عذاب سہنے کے بعد۔ تایا اور چچا جس جائیداد کی خاطر انہوں نے میرے بہن بھائیوں پر ظلم ڈھائے تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ ان کو یہ بھی ہوش نہ تھا کہ قبر میں تو سب خالی ہاتھ جاتے ہیں، انسان صرف اپنے اعمال لے کر قبر میں جاتا ہے۔ کاش ایسی جائیداد کسی کی نہ ہو جو انسان سے اس کی اولاد اور ساری خوشیاں چھین لے۔ رانیہ تو ہمیں مل گئی، لیکن بلال کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید ہماری دعائیں قبول کر لی تھی۔ اسی طرح 1 سال بعد بلال بھی ہمارے گھر آ گیا۔ ایک شخص اس کو لے کر آیا تھا۔ اب بلال جوان ہو چکا تھا۔ میں تو اس کو پہچان ہی نہ پائی تھی کہ یہ ہمارا بلال ہے۔ پھر میرے شوہر نے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا، تب معلوم ہوا کہ یہ میرا بھائی بلال ہی ہے، کیونکہ میرے شوہر کو شک تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بلال کہہ کر جائیداد کا وارث بن سکتا ہے۔ آخر کار ہماری دعاؤں کا ثمر ہمیں مل گیا۔ میری ماں کی اور میری دن رات کی دعاؤں سے بالآخر میرا بھائی واپس آ گیا تھا۔ جو شخص بلال کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس نے بلال کا بہت اچھا خیال رکھا تھا، اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ تو رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلال کو اپنے گاؤں کا نام یاد تھا۔ جب بلال نے اپنے گاؤں کا نام بتایا تو وہ آدمی بلال کو اس جگہ پر لے آیا اور بہت آسانی سے اسے ہمارے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا، کیونکہ ہم جانے مانے زمیندار تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ہم سے واقف تھے۔ بلال آج بھی اس شخص اور اس کی بیوی کے پاس رہتا ہے جن کو وہ اپنے ماں باپ تصور کرتا ہے اور ان کی بھرپور خدمت کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی اسے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ میرے شوہر نے بلال کو بھی اس کا حق دے دیا ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر کہ اب ہم تینوں بہن بھائی بہت خوش ہیں، لیکن ہمیں یہ خوشی بہت زیادہ اذیتیں سہ کر ملی ہے، آسانی سے نہیں ملی۔ بہت عذاب سہ کر ہمیں یہ خوشی حاصل ہوئی ہے۔
व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।